عام طور پر جب دنیا کی کسی غیر معمولی نعمت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نعمت اس کو مل جائے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ انسان کی قسمت میں جو کچھ ہے، جتنا ہے، آگے بڑھنے کے بعد بھی اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت تقسیم ہو رہی ہو، وہاں انسان آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ آگے بڑھنے کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ ایک عظیم نعمت اور بڑی نیکی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جس چیز کی طرف بلایا ہے وہ ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نیکی ہے، اور وہ ہے اگلی صف میں نماز کو ادا کرنا۔ فرمایا لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانش مندی اور سمجھداری عطا کی ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے قریب ہو، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے قریب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے پہلے نماز پڑھانے والے یعنی امام کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی طرف جو امام کے قریب ہو، پھر ان لوگوں کی طرف جو ان کے قریب ہو۔ ایک جگہ تو پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وعلی الثانی، اور دوسری صف والوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا وعلی الثانی، اور دوسری صف والوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے چوتھی مرتبہ عرض کیا وعلی الثانی، اور دوسری صف والوں پر بھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا وعلی الثانی، ہاں چوتھی صف والوں پر بھی، ہاں دوسری صف والوں پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرعۃ، لوگو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے تو تم لوگوں کے اندر ایسی کشمکش اور ایسی مسابقت پیدا ہو جائے گی، پھر قرآن اندازی سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی صف کی اس قدر فضیلت بیان کی ہے تو آخر کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے، پہلی صف میں آگے بڑھنے سے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ سستی اور غفلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ دوسری صف میں کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سن لو، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتے ہوئے دوسری صف میں نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے اس میں ضرور کمی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، اپنے کاندھوں کو برابر کر لو، خالی جگہ کو پر کر لو، شیطان کے لیے جگہ کو خالی نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔